نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ نئی کتاب شروع کیے ہیں، عمدۃ الاحکام، جو کتاب ہے حدیث احکام کی۔ اس میں ساری جو احادیث جمع کیے ہیں، ان احادیث کا تعلق احکام سے ہے، یعنی کہ وہ احکام جن کا تعلق فقہ سے ہے، عبادات، معاملات اور جنایات الی آخرہ۔ تو اس کتاب کا مختصر سا تعارف پچھلے درس میں کیا گیا تھا، اور اس کے جو مؤلف ہیں عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، ان کا تعارف بھی کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ جو احادیث صحیح کہلائی جاتی ہیں ان کے شروط کیا ہیں اس پر بھی کچھ باتیں ہوئی تھی۔ تو اس مقدمے کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں اور پہلی حدیث پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ جتنی احادیث ہم پڑھ سکتے ہیں آج اس مختصر سے وقت میں، ان کو پڑھ کر انشاءاللہ ان کے معنی اور ان کے احکام ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین کا فقہ عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفضل یا سعد۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، كتاب الطهارة. قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ نعم، تو یہ پہلی حدیث ہے جس کی روایت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، سمعت۔ تو محدثین کے نزدیک یہ جو کلمہ ہے سمعت، میں نے سنا، یہ اعلیٰ درجے کا کہتے ہیں اس کو تحمل، یعنی کہ جو راوی ہے اس نے خود سنا ہے اور وہ اس کی روایت کرتا ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کا تحمل کہا جاتا ہے محدثین کے نزدیک۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت میں ہے کہ علی المنبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوئے تھے تو تب آپ نے یہ حدیث سنائی۔ حدیث کے الفاظ
اس طریقے سے ہیں کہ انما الاعمال بالنیہ وفی روایہ بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت پر ہے یا نیتوں پر ہے۔ یہاں پر مؤلف عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ انہوں نے صرف نیت اور نیات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے اس کی نیت کی ہے، مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جس کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کی ہجرت یعنی کہ اس کی ہجرت کرنے کی نیت دنیا کے لیے تھی اور دنیا سے کچھ حاصل کرنے کے لیے تھی، او امرأة يتزوجها، پہلے تو عام لفظ سے تعبیر کی گئی دنیا، اس کے بعد یہ خاص ایک عمل ہے، یعنی کہ ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ سب سے پہلے یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث کئی احادیث جو بخاری، مسلم اور دوسری کتابوں میں جو مروی ہے اس کے مختلف الفاظ ہیں، اور یہ حدیث ان سارے مختلف الفاظوں کا مجموعہ ہے۔ جیسا یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بالنیہ وفی روایت، یعنی کہ ایک اور روایت میں ہے بالنیات، یعنی کہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بعض حدیث میں اس طریقے سے بھی آیا ہے کہ انما العمل بالنیہ، یعنی کہ مفرد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور بعض اوقات اس کو جمع کے صیغے سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن معنی ایک ہی ہے۔ اور بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں یہ پہلی حدیث لائے ہیں، وہ اس کی مکمل طریقے سے اس کی روایت نہیں کی ہے، انہوں نے صرف یہ ذکر کیا ہے کہ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها، اور ایک روایت میں آیا ہے ينكحها، يتزوجها یعنی کہ زواج جو شادی کے معنی میں آتا ہے، اور ينكحها یعنی کہ اس سے نکاح کرنے کے لیے، تو یہ دو الفاظ بھی آئے ہیں۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ حدیث کے الفاظ مختلف ہیں، اور عموماً جب اس کو ذکر کیا جاتا ہے کتابوں میں تو یہ سارے مختلف الفاظوں کا یہ مجموعہ بیان ہوتا ہے۔ اس میں حدیث کے معنی میں اور اس کے احکام میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا معنی اور اس کے احکام ایک ہی ہیں۔ دوسرا، یہ حدیث جو ہے اس کو کہتے ہیں غریب۔ اگر آپ کو یاد ہے پچھلے درس میں جب حدیثوں کی تقسیم بتائی گئی یا خبر کی تقسیم بتائی گئی، خبر جو حدیث بھی ہو سکتی ہے، اثر بھی ہو سکتی ہے، تو خبر متواتر ہوتی ہے اور آحاد ہوتی ہے، اور آحاد میں سے پہلی قسم ہے غریب، یعنی کہ اس کی سند ایک ہے یا اس کی سند میں ایک راوی ہے ایک طبقے سے جو اس کی روایت کرتا ہے۔ تو یہ حدیث غریب ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ اس کی روایت کرنے والے سارے جو روات ہیں یہ سارے ثقہ ہیں، یعنی کہ ان پر مکمل طریقے سے ان کی روایت پر اعتماد اور اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے اس کی روایت نہیں کی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں تابعی علقمہ بن وقاص، اور یہ تابعی ہیں، تو یہ صحابہ کے طبقے کے بعد کا طبقہ ہے تابعین کا۔ تو صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے صرف علقمہ بن وقاص روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، اور علقمہ کے بعد جو تابعی ہیں
جو یہ روایت کرتے ہیں وہ ہے محمد بن ابراہیم التیمی. تو یہ تیسرا طبقہ ہے. محمد بن ابراہیم التیمی یہ تابع تابعی ہیں جو علقمہ سے روایت کرتے ہیں. تو یہ ایک ہی تابع تابعی ہیں جو ایک تابعی سے روایت کرتے ہیں اور ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں. اس کے بعد محمد بن ابراہیم التیمی کے بعد یحییٰ بن سعید الانصاری. یہ جو تابع تابعین کے بعد کا جو طبقہ ہے، پہلا طبقہ ہے، اس طبقے کے راوی ہیں. تو مسلسل 4 طبقات میں صرف ایک ہی راوی ہے. صحابیوں میں سے صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد تابعین میں سے علقمہ بن وقاص اللیثی، اس کے بعد محمد بن ابراہیم التیمی، اور اس کے بعد یحییٰ بن سعید الانصاری. تو 4 طبقات میں صرف ایک ہی راوی ہے، اور ان کے علاوہ کسی نے بھی اس کی روایت نہیں کی ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کے بعد یحییٰ بن سعید الانصاری سے کئی دوسرے راویوں نے اس کی روایت کی ہے، اور یہ حدیث تقریباً ہر ایک حدیث کی کتاب میں یہ پائی جاتی ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ، سنن الترمذی یا جامع ترمذی، سنن النسائی، ابن ابی شیبہ، المستدرک الحاکم، جو بھی آپ حدیث کی کتاب لیں، امام مالک کی موطا، امام احمد کی مسند، جو بھی حدیث آپ لے سکتے ہیں آپ لیں، اس میں یہ حدیث پائی جائے گی. تو یہ حدیث روایت کے اعتبار سے یہ حدیث اس کو کہتے ہیں غریب، یعنی کہ اس کے 4 طبقات میں صرف ایک ہی راوی ہے. تو اس کے بعد وہاں سے 5ویں طبقے سے یہ حدیث کے مختلف اسانید بنتے ہیں. تو یہ حدیث جب الامام البخاری رحمہ اللہ اور الامام مسلم جب انہوں نے اس کی روایت کر دی ہے، تو پھر اس کی صحت کے اعتبار سے کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے. یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث سارے علماء نے اس کو تسلیم کی ہے، اور سارے امت محمدیہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس پر عمل واجب ہے. تو یہ روایت کے اعتبار سے اور درایت کے اعتبار سے تھی. درایت کے اعتبار سے جو اس میں جو احکام ہیں وہ باقی ہیں. تو سب سے پہلے یہ حدیث جو ہے اس میں نیت کا ذکر کیا گیا ہے اور اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کا تعلق، نیت کا تعلق ہم جانتے ہیں کہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور نیت کا جو عربی میں جو اس کا معنی بنتا ہے وہ ہے ارادہ اور قصد. تو یہ دونوں نیت کے معنی میں آتے ہیں. اور نیت سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نیت کا اصل جو ہے وہ دل ہے، دل میں نیت کی جاتی ہے. اور سارے علماء، محدثین، فقہاء، ائمہ، سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو نیت زبان سے ادا کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب نیت کے تعلق سے یہ حدیث جو ہے یہ عظیم حدیث ہے، اور اس کو کئی علماء نے اس حدیث کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حدیث چاہیے کہ یہ فقہ کے ہر باب سے پہلے اس کو ذکر کیا جائے. یہ قول عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ ان سے مروی ہے، جس کو امام النووی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب مجموع میں، مقدمہ المجموع الامام النووی کی فقہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے مقدمے میں، کہ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اس کو ہر ایک باب میں اس کو ذکر کرنا چاہیے. اور اسی طریقے کے الفاظ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ ان سے بھی اس طریقے کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں کہ یہ حدیث، کیونکہ یہ حدیث کا تعلق ہر ایک قسم کے عمل سے ہے، چاہے وہ عمل عبادت کے تعلق سے ہو یا چاہے وہ عمل معاملات کے تعلق سے ہو، جو بھی ہو، کیونکہ کوئی بھی عمل نیت سے خالی نہیں ہے. ہر ایک عمل کی نیت ہوتی ہے، اور نیت مختلف ہوتی ہے، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث جیسا اہل العلم نے کہا ہے کہ اس کو ہر ایک باب سے پہلے ذکر کرنا چاہیے. اور
بعض اہل العلم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث آدھا دین ہے، چونکہ دین میں جو بھی ہے، جو بھی عمل ہے دین کا، اس کے دو حصے بنتے ہیں، ایک ہے اخلاص اور دوسرا ہے متابعہ۔ ہم جانتے ہیں، اس کے پہلے ہم عبادت کی تعریف میں ہم پڑھے ہیں کہ عبادت کے دو رکن ہوتے ہیں، ایک ہے اخلاص، یعنی کہ عمل کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرنا، اور متابعہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس کو ادا کرنا، آپ کی سنت پر اتباع کرتے ہوئے اس کو ادا کرنا، یہ متابعہ کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث دین کا آدھا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اخلاص سے ہے۔ ایک اور اعتبار سے بعض اہل العلم نے کہا ہے کہ یہ دین کا 1/3 حصہ بنتی ہے یہ حدیث۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہے کہ دین یا ایمان، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ہے اعتقاد، دوسرا ہے قول، اور تیسرا ہے عمل۔ تو اس حدیث کا تعلق اعتقاد سے ہے، یعنی کہ دل سے ہے، اخلاص سے ہے، تو یہ 1/3 حصہ بن جاتی ہے۔ کیونکہ دوسرا ہے قول، تو یہ تعبیر میں ان کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ نیت کو زبان سے ادا کرنا ہے۔ یہ سراسر جیسا کہا گیا، یہ ایک بدعت ہے اور اس کی کوئی دلیل احادیث میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو جب نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل اعتقاد اور نیت کی جگہ ہے، تو پھر اس کو 1/3 حصے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ بنتا ہے قول کا، تیسرا حصہ بنتا ہے عمل کا۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے دین کا 1/3 حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں اہل العلم کے، انہوں نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس حدیث کی عظمت کو سمجھیں، اس حدیث کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور پھر کئی اہل العلم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 10 حدیثوں کا مجموعہ ہے، 10 حدیثیں ان کا دین کا تعلق ہے، اور سارا دین جو ہے یہ 10 حدیثوں پہ مبنی ہے، اور ان میں سے یہ ایک حدیث ہے۔ اس میں اہل العلم کے مختلف اقوال ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا 4 حدیثیں ہیں جن پر سارا دین مبنی ہے، اس میں سے یہ ایک حدیث ہے، کیونکہ اس کا تعلق نیت سے ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے، اخلاص سے ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، لیکن انشاءاللہ کبھی وقت اگر میسر ہوا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سے 10 حدیثیں ہیں۔ سبحان اللہ، اگر آپ کو ان حدیثوں کو جاننا ہے تو آپ الامام النووی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے جو الاربعون النوویہ سے مشہور ہے، اس کتاب میں الامام النووی رحمہ اللہ انہوں نے سارے ان 10 احادیثوں کو انہوں نے اس میں جمع کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ تو کبھی انشاءاللہ اگر وہ حدیث پڑھنے کا موقع ملا تو پھر ہم اس پر مزید تفاصیل کے ساتھ ان کو جان سکتے ہیں۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث واقعی بہت عظیم حدیث ہے، اور یہ حدیث اس کی ضرورت ہر ایک شخص کو ہے، ہر ایک عمل کے لیے اس حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے نیت، جیسے بتایا گیا کہ نیت کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، اور اس کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت پڑتی تو پھر اللہ عالم، لیکن بعض اہل العلم نے کہا ہے کہ اس کا ذکر ہو جاتا، اسی حدیث میں ہو جاتا یا دوسرے احادیث میں ہو جاتا کہ اس کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہجرت کرتا ہے اللہ اور رسول کے لیے، جو ہجرت کرتا ہے، اس کے لیے یہ تعلیمات دی جاتی اسی حدیث میں کہ ہجرت کرنے کے وقت آپ اس طریقے سے ہجرت کرو، یہ کہتے ہوئے ہجرت کرو۔ تو سبحان اللہ، جب اس کا ذکر نہیں ہوا ہے حدیث میں، تو پھر اس کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اور کہیں پر بھی جہاں پر بھی کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی عمل ہو، کہیں پر بھی یہ حدیث ثابت نہیں ہے کہ
نیت کو زبان سے ادا کرنا ہے. اور بعض اہل العلم نے یہ بھی کہا ہے کہ نیت اب کیوں کہ زبان سے کیوں ادا کریں گے نیت؟ آپ اگر آپ اس غرض سے نیت ادا کر رہے ہیں، زبان سے ادا کر رہے ہیں تاکہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بتا سکیں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بندوں کے دلوں میں ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کی بات جانتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر یہ سوچ کر نیت ادا کی جا رہی ہے زبان سے کہ تم اپنے آپ کو سناؤ، تو پھر یہ تو غیر معقول بات ہے. یا دوسروں کو اگر سنائیں تو پھر وہ ریا بن جاتا ہے. تو ہر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو زبان سے نیت ادا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اسی لیے اس کو اہل العلم نے کہا ہے کہ نیت کو ادا کرنا زبان سے بدعت ہے. اور اگر انسان ہر ایک عمل کے لیے وہ نیت کہتا رہے میں یہ کر رہا ہوں، اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، جیسا بعض لوگ کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے تابع مطرف قبلے کے 4 رکعت مغرب یا 3 رکعت مغرب کی نماز اس طریقے سے جو بھی ادا کرتے ہیں، یہ کیوں؟ یہ سراسر اپنے آپ پر تکلیف زیادہ کر لینے کی بات ہو جاتی ہے. یہ تو بہرحال نیت کا دار و مدار جو ہے وہ دل سے ہے، اور اس کے زبان سے ادا کرنے کی کوئی دلیل سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت، نہ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. اب اس روایت کو دیکھ لیجئے آپ، اس میں جنہوں نے روایت کی ہے کہیں پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے. شروحات جو بھی کیے ہیں ان حدیث کی، تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے. صرف سب یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگوں میں بن گیا ہے کہ وہ زبان سے ادا کرنا شروع کر دیے ہیں، تو اس کے رد میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے اور یہ بدعت ہے. تو یہ رہا نیت کے تعلق سے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو لایا ہے. یہاں پر پہلی حدیث ہے، اس کتاب کی پہلی حدیث ہے، اور یہ جیسا الامام البخاری رحمہ اللہ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو پہلے لایا ہے. تو یہ حدیث مقدمہ بن جاتی ہے سارے کتاب کے لیے، کیونکہ یہ جو کتاب ہے، اور اسی طریقے سے ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی صحیح البخاری کی شرح میں یہی کہا ہے کہ یہ حدیث آنے والے سارے احادیث کے لیے یہ مقدمہ بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو بھی احادیث آئیں گے وہ عمل کے تعلق سے ہیں، اور عمل کے لیے نیت ضروری ہے. تو یہ حدیث ایک قسم سے دیکھا جائے تو یہ مقدمہ ہے، اور اس میں اس کا تعلق نیت سے ہے، اخلاص سے ہے، اور باقی جو بھی احادیث آئیں گے وہ احادیث ان کا تعلق اعمال سے ہے. اور اس کے بعد نیت کے اعتبار سے اہل العلم نے یہ کہا ہے کہ نیت کیوں ضروری ہے. اب آپ اس حدیث میں دیکھیں تو اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے. سب سے پہلا ذکر ہوا ہے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، یعنی کہ جس نے ہجرت کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کیا، تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے، یعنی کہ اس کی نیت تھی اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرنا. اور ہجرت ہم جانتے ہیں کہ یہ عظیم عبادت ہے. اور دوسرا جہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، اگر اس کی نیت دنیا حاصل کرنے کے لیے تھی یا کوئی ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے تھی، تو آپ دیکھیں یہاں پر اس الفاظ کو دہرایا نہیں گیا ہے، لیکن جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی بات آئی تو وہاں پر اس کو دہرایا گیا ہے، کیونکہ اس کی تعظیم کے لیے، کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ عمل ایک شرف کا مقام رکھتا ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ عبادت ہے. اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرنا
تو اسی لیے وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ اور دوسرا، جب دنیا اور ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ذکر ہوا تو اس کو دہرایا نہیں گیا ہے، بس ایسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تو اس میں اہل العلم نے کہا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرنا اور ہر ایک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کرنے کے لیے کرنا، یہ عبادت ہے، اور اس کا مقام اونچا ہوتا ہے اور اس کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ لیکن جس کی نیت صرف دنیا ہے تو اس کو تحقیر کے اعتبار سے، ہم کہتے ہیں اردو میں حقارتی کا، تو وہ بھی عربی سے ہی لیا گیا ہے لفظ تحقیر، حقارہ۔ تو اس عمل کو کی تحقیر کے لیے، یعنی کہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو ذکر نہیں ہوا ہے، تو بس ایسا ہی کہا گیا ہے کہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کر لیا، ایسے ہی۔ تو اسی لیے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں حدیث میں، ان کے پیچھے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، اور یہ ترجمہ جو کرتے ہیں، ترجمے میں یہ ان کو اس طریقے سے شامل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لیکن جو عربی سے سمجھتے ہیں، عربی سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، تو جن کو عربی آتی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر کون سے فوائد ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یا کون سے فوائد ہیں جس کو ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے، اس میں جہاں ہجرت کا ذکر ہوا ہے، ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو ہجرت اللہ کے لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ عمل عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، ورسولہ یعنی کہ اس وقت جب ہجرت واجب تھی مسلمانوں پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے فتح مکہ سے پہلے، تو تب جیسا ہم نے پڑھا ہے پہلے اس میں الاصول الثلاثہ میں، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر نہیں، الاربعون فی الاحکام میں، نعم، تو وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ تب مسلمانوں پر واجب تھا کہ وہ مدینہ ہجرت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لیکن جب فتح مکہ ہو گیا تو اس کے بعد اور سارا حجاز، جزیرۃ العرب جس کو کہتے ہیں، وہ دارالاسلام ہو گیا، تو پھر ہجرت وہاں سے ہجرت کا حکم جو ہے وہ اٹھا دیا گیا ہے کہ مکہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مکہ دارالاسلام میں شامل ہو گیا تھا، لیکن ہجرت باقی ہے، جیسا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب الاصول الثلاثہ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ باقی رہے گی، اور طبعاً یہ حدیث سے ہی لیا گیا ہے حکم کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا تب تک ہجرت باقی ہے، اور ہجرت کا حکم اس کے شروط ہیں، اس کے ضوابط ہیں، تو ہجرت باقی رہے گی۔ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو وہ ہجرت وہ عبادت کے معنی میں آتی ہے، اور اس کے لیے اجر دیا جائے گا اس کے لیے۔ اور ہجرت جو ہے وہ جیسا ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ہجرت دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے حقیقی ہجرت، یعنی کہ واقعی ایک شخص اپنی جگہ، اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑ کر جب اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے تب وہ دارالاسلام کی طرف ہجرت کر لیتا ہے، تو یہ حقیقی معنی میں ہجرت ہے۔ اور دوسرا جو معنی ہے ہجرت کا، وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر، نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے کا مطلب بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر آ جاتا ہے، گناہ چھوڑ کر وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بھی معنوی ہجرت ہے، اور اس کا بھی ذکر ایک اور حدیث میں آیا ہے۔ تو اگر ہم اس حدیث کے فوائد ہم دیکھتے رہیں تو میرے خیال سے 3 4 5 درس بھی لے سکتے ہیں اس پر، سبحان اللہ۔
ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح میں انہوں نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے، سبحان اللہ، واقعی بہت ہی زیادہ تفصیل انہوں نے اس حدیث کے فوائد کے تعلق سے انہوں نے بیان کی ہے، اور دیگر علماء نے بھی کی ہے. تو ہمارے پاس فی الحال اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سارے تفاصیل میں جا کر سارے فوائد کو ہم یہاں پر دیکھ سکیں. لیکن یہ جو حدیث ہے اس کا اہم موضوع ہے نیت، اور نیت ہم جانتے ہیں کہ نیت عبادت کے لیے شرط ہے. تو ہر ایک عبادت کے لیے نیت شرط ہوتی ہے، اور شرط اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ شرط جو ہے یہ کس طریقے کا حکم ہے، اس کے یعنی کہ کون سے قسم کا حکم ہے شرط. الاربعون فی الاحکام، اس سے پہلے جو کتاب ہم نے پڑھی ہے اس کی شروعات میں یہ بات بتائی گئی کہ احکام جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے احکام، کیا ہیں؟ سوال ہے آپ کے لیے. احکام دو قسم سے ہوتے ہیں. احکام نعم، ممتاز، جزاک اللہ خیر. تکلیفیہ. اور دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں وضعیہ. تو شرط جو ہیں، شروط یہ وضعیہ ہیں، الاحکام الوضعیہ، یعنی کہ یہ جو الاحکام التکلیفیہ ہیں وہ 5 ہیں. چلو میں نے جواب دے دیا. 5 ہیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح. تو یہ 5 ان کو کہتے ہیں الاحکام التکلیفیہ، اور ان الاحکام التکلیفیہ کی خدمت کرتے ہیں الاحکام الوضعیہ، کیونکہ یہاں پر طہارت شرط ہے. تو طہارت شرط ہے عبادت کے صحیح ہونے کے لیے، لیکن ویسے ہی یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ طہارت سے رہیں، ہمیشہ وضو سے رہیں. ہم اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے ہمیں. لیکن جب کوئی عبادت خاصتاً نماز کے لیے، طواف کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے، ان 3 عبادتوں کے لیے طہارت شرط بن جاتی ہے. تو طہارت اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ طہارت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے طہارت معنوی جو عقیدے سے تعلق ہے، اور دوسرا ہے حسی. نعم، جزاک اللہ خیر. ایک ہے معنوی اور دوسرا ہے حسی. تو معنوی طہارت وہ ہے دل کی طہارت ہے، یعنی کہ دل کو شرک اور بدعت سے خالی کرنا. تو دل کو شرک اور بدعت سے صاف رکھنا یہ معنوی طہارت ہے. اور حسی طہارت ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے. حسی محسوس سے ہے، یعنی کہ وہ طہارت جس سے ہم اپنے اعضاء صاف کرتے ہیں یا کپڑے صاف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بھی طہارت جو ہے یہ محسوس کی جانے والی طہارت ہے. تو طہارت 2 قسم کی ہے. اور یہاں پر جو حدیث میں جو ذکر ہوئی ہے وہ اس کا یہ کون سی طہارت ہے؟ یہ طہارت ہے معنوی طہارت، کیونکہ یہ نیت ہے. نیت اخلاص، اس کا تعلق اخلاص سے ہے. اور اخلاص یہ دل کا عمل ہے، یعنی کہ ہر ایک عمل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرنا، خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کرنا، یہ اخلاص ہے. تو اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو انسان کے مختلف اقسام بن سکتے ہیں کہ نیت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے اہل العلم نے اس طریقے سے اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر نیت
میں اخلاص ہے اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس میں اخلاص بھی ہے اور متابعہ بھی ہے، تو پھر یہ عمل جو ہے یہ قابل قبول ہے، اور اسی کو العمل الصالح کہتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی اگر آپ چاہیں تو آپ تفاسیر اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں آپ، تو جہاں پر بھی قرآن میں یہ کہا گیا ہے وَآمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَ، یعنی کہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے صالح اعمال کیے، تو الاعمال الصالحہ کا مطلب ہے یہی کہ اس میں اخلاص ہے، وہ عمل صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کیا گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ادا کیا گیا۔ تو اگر یہ دونوں پائے جاتے ہیں تو پھر یہ عمل العمل الصالح کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتا ہے۔ اگر نیت ہے اور متابعہ نہیں ہے، تو اگر متابعہ نہیں ہے تو پھر وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ نیت صحیح ہے، اخلاص ہے، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، کیونکہ اس میں بدعت ہے اس میں۔ اور اگر متابعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے، لیکن نیت اللہ کے لیے نہیں ہے، تو وہ بھی مردود ہے، کیونکہ اس میں شرک داخل ہو گیا ہے۔ اگر نیت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ مخلوقین کے لیے ہو سکتا ہے، مخلوقات کے لیے ہوتا ہے۔ جیسا کہ کئی احادیث میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ ایک عالم علم حاصل کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، کہ یہ کہیں کہ کتنا علم والا ہے، اور ایک مجاہد جہاد کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ کتنا بہادر ہے، کتنی مہارت سے یہ لڑتا ہے۔ یا کوئی ایک شخص ایسا ہے جو مال خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ یہ کتنا دل کھول کے خرچہ کرتا ہے، تو اس میں ریا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب لینا، وہ نیت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو دکھانا ہے، تو یہ ریا ہے۔ تو یہ عمل بھی جو ہے یہ مردود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوتا ہے عمل۔ اور اگر ایسے عمل میں نہ نیت، نہ اخلاص ہے اور نہ متابعہ ہے، تو پھر وہ تو مردود ہے ہی، وہ بالکل وہ عمل صالح نہیں کہا جائے گا۔ تو عمل صالح صرف وہ عمل جس میں اخلاص ہو اور اس میں متابعہ ہو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا گیا ہو عمل، صرف وہی قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور صرف اسی کا اجر ملتا ہے، اسی کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو نیت ہے، نیت کیوں ضروری ہے، اس میں اہل العلم نے اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے نیت کو عبادت سے اور عادت سے ان کے درمیان تمیز کرنے کے لیے، عادت کو الگ اور عبادت کو الگ کرنے کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر غسل کا معاملہ لے لیں، اگر غسل جیسا کہ جمعہ کا غسل ہے، اور بعض اہل العلم کے نزدیک یہ واجب ہے، بعض اہل العلم کہتے ہیں کہ مستحب ہے، بہرحال لیکن جو شخص یہ کرتا ہے، غسل کرتا ہے جمعہ کے لیے، اور یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک محتلم کے اوپر جمعہ کا غسل واجب ہے، تو پھر وہ سمجھ کر وہ اجر حاصل کرنے کے لیے جمعہ کا غسل کرتا ہے، تو اس کو اجر ملتا ہے، تو یہ عبادت ہو جاتا ہے، یہ غسل عبادت کی قسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف بغیر نیت کے وہ صرف غسل ایسے ہی کرتا ہے، اس کی نیت ہو، اس کی عادت ہے ہر صبح اٹھ کر وہ نہاتا ہے، تو وہاں پر اس میں کوئی اس میں نیت کا دخل نہیں ہے، تو پھر یہ عادت ہے، لیکن عمل ایک ہی ہے، غسل کرنا ہے، لیکن اگر غسل نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس کے لیے اجر ہے اور وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر نیت کے غسل کیا جائے تو پھر وہ مباح ہو جاتا ہے، اس میں نیت شامل نہیں ہے، تو پھر وہ اس میں کوئی اجر کا معاملہ اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو عادتوں کو اور عبادات میں تمیز کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عبادتوں میں بھی تمیز کرنے کے لیے نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس صلوات ہیں، جیسا اہل العلم نے ذکر کیا ہے کہ صلوات جو ہیں وہ 7 قسم کے ہیں،
سب سے پہلے ہے فرض عین جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کی نیت ہوتی ہے، پھر فرض کفایہ ہے، پھر سنہ مؤکدہ ہے، پھر سنہ راتبہ ہے الی آخرہ۔ تو اگر کوئی شخص ان نمازوں کو ادا کرتا ہے تو ان نمازوں میں تمیز کرنے کے لیے اس کو نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب وہ فرض نماز پڑھتا ہے جو فرض عین ہے تو پھر وہ فرض عین کی نیت کرتا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ نماز اس وقت پر طے کی گئی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، اس کے لیے اذان دی گئی ہے، اس کے لیے اقامت دی گئی ہے، اور امام اگر مرد ہے تو پھر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ وہ پڑھتا ہے، تو پھر وہاں پر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ فرض عین ہے، یہ مجھ سے طلب کیا گیا ہے، یہ میرے اوپر واجب ہے، اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو پھر میں پکڑ میں آ جاؤں گا، میں اگر یعنی سستی کے اعتبار سے اگر اس نے چھوڑ دیا تو پھر وہ اس نے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ کیا ہے، وہ اس کے مسائل الگ ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے نمازوں کے درمیان بھی تمیز کرنے کے لیے نیت کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ عمل کے اعتبار سے ہے۔ دوسرا جو جہاں نیت کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ بات آئی ہے کہ اسی لیے اہل العلم کہتے ہیں کہ نیت عمل کے ساتھ سب سے پہلے ہے، تو عمل 2 قسم کے ہیں، ایک ہے عبادات اور دوسرے ہیں عادات، تو ان میں تمیز کرنے کے لیے اور پھر عبادات میں بھی تمیز کرنے کے لیے نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اور جو قسم ہے وہ ہے کس کے لیے کس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، تو اس کا تعلق اخلاص سے ہے، تو یہ بات پہلے گزری ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اہم مسائل ہیں اس حدیث کے جس کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو نیت، اور بعض اہل العلم نے یہ بھی کہا ہے کہ نیت، مثال کے طور پہ اگر کوئی عبادت کی جا رہی ہے تو جو نیت سے عبادت شروع کی جاتی ہے اس نیت کا اس عبادت کے آخر تک ہونا وہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت سے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ فرض نماز ہے، چلو اب عشاء کی نماز ہو رہی ہے تو عشاء کی نماز ہم شروع کرتے ہیں کہ اس نیت فرض عین ہونے کی نیت سے ہم عشاء کی نماز شروع کرتے ہیں، اور ضروری ہے کہ اس کے آخر تک ہم اس کو ویسے ہی رکھیں، نیت کو ویسے ہی رکھیں۔ تو اس پر بھی بعض اہل العلم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے دوسرے مسائل آتے ہیں، کیا نماز میں نیت بدل سکتے ہیں؟ فرض سے دوسری نماز بن سکتی ہے، یا جو فرض نہیں ہے اس سے فرض بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھے کوئی نفل ادا کر رہا ہے اور پھر وہ اس کو یاد آیا کہ اس نے فرض نہیں ادا کیا ہے، تو پھر کیا وہ اس نفل نماز کے دوران وہ اپنی نیت بدل سکتا ہے فرض کے لیے؟ نہیں، اس پر علماء نے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ فرض پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اس کو نفل میں مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس کو ایسا لگا کہ مجھے جلدی جانا ہے تو میں فرض نماز پڑھ لوں گا، تو وہ فرض پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر جماعت کا وقت قریب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے چلو ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ وقت ہے تو میں جماعت کے ساتھ ہی پڑھ لوں گا میں، تو پھر وہ وہاں پر وہ کیا کر سکتا ہے، وہ نیت بدل سکتا ہے اپنی فرض نماز سے، پھر وہ نفل کی نیت کر سکتا ہے اس میں، اور پھر وہ وہاں پر وہ فرض نماز وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ تو ایسے مختلف مسائل ہیں جس کی تفصیل اہل العلم نے بیان کی ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ نیت کی ضرورت پڑتی ہے عبادات اور عادات میں تمیز کرنے کے لیے، اور خود عبادات میں بھی تمیز کرنے کے لیے نیت کا ضروری ہونا ہے۔ اور جیسا علماء کی عادت ہے وہ انہوں نے یہاں پر اس کو ذکر کر دیا ہے، اس حدیث کو، انما الاعمال بالنیات، اور یہ حدیث ایک اور قاعدے کی بنیاد بنتی ہے یہ حدیث، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ الامور بمقاصدها، علماء کہتے ہیں کہ الامور بمقاصدها، ہر ایک یہاں پر جو امر ہے اس کو کا معنی ہے جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں ہر ایک معاملہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایسا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کا مقصد نہیں ہے، ہر ایک کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ تو الامور بمقاصدها یہ پہلا قاعدہ بنتا ہے القواعد الفقہیہ کے باب میں۔ تو بات لمبی ہو سکتی ہے اس حدیث میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے یہ بہت عظیم حدیث ہے، اس میں بہت فوائد ہیں اس کے، اور اس کو ہم ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہے کہ ہر ایک، چاہے طہارت کا معاملہ ہو، چاہے وضو کا معاملہ ہو، تیمم کا معاملہ ہو، غسل کا معاملہ ہو،
نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا، صوم کا، حج کا، عمرہ، جہاد، ہجرت، جو بھی عمل آپ سوچ سکتے ہیں، یہاں تک کہ خرید و فروخت کے مسائل ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، خلا طلاق کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل جس کو فقہ الاسرہ کہتے ہیں، یہ سارے 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 اعمال جو ہیں، سارے معاملات جو ہیں، سارے یہ کام جو ہیں، ان کا نیت سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بات لمبی ہو گئی، لیکن یہ میں ایک اور بار کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث عظیم حدیث ہے۔ اگر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں تو یاد کریں، اور اس میں جو فوائد ہیں، اس میں جو مسائل ہیں، آپ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اور اس کو دہرائیں۔ ہر ایک عمل کے پہلے اس حدیث کو یاد کریں۔ میرا مطلب ہے یہاں پر جو بھی ہم اس کتاب میں جو بھی احکام ہم دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث اس حکم سے پہلے یہ حدیث آتی ہے، کیونکہ اس عمل کا تعلق اس حدیث سے ہوتا ہے۔ نعم، اس کے بعد قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ۔ حتى يتوضأ۔ نعم، تو یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور جیسا پچھلے درس میں بتایا گیا کہ مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر اس کی تخریج بیان نہیں کی ہے۔ تخریج کا مطلب ہے کہ اس حدیث کو کون سے محدث نے اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ حدیث اس کتاب میں جو ساری جو احادیث ہیں، یہ سب البخاری و مسلم کی کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے دوسرے احادیث سے بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہ حدیث اگر وہ دوسرے حدیث کی کتاب سے اگر اس کو روایت کی ہے، لیکن اس کا اصل صحیح البخاری و صحیح مسلم میں اس کا اصل پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث یہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، اللہ سبحانہ وتعالی تم میں سے کسی کی صلاح یعنی کہ نماز کو نہیں قبول کریں گے اذا احدث، یعنی کہ جو اگر وہ ناپاکی کی حالت میں اس نے ادا کیا ہے، حتی یتوضا، تو یہاں پر وضو کی بات ہوئی ہے، جب تک کہ وہ وضو نہیں کر لیتا، یعنی کہ طہارت چاہے وضو ہو یا تیمم ہو یا غسل ہو، یہ شرط ہوتا ہے، طہارت شرط ہے صلاح کے قبول ہونے کے لیے۔ یہ ہم الاربعون فی الاحکام میں شروعات میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نماز کے 9 شرط ہیں، اور ان میں سے یہاں پر نیت کا ذکر ہوا ہے اور یہاں پر طہارت کا ذکر ہوا ہے۔ تو نماز کے قبول ہونے کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے، یہ ہر ایک مسلمان جانتا ہے۔ اب یہاں پر جو حدیث کے الفاظ ہیں، اذا احدث، حدث کہتے ہیں ناپاکی کو۔ حدث 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے الحدث الاکبر، دوسرا ہے الحدث الاصغر، چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی۔ الحدث الاکبر جو بڑی ناپاکی ہے اس کے لیے غسل واجب ہے، اور جو چھوٹی ناپاکی ہے اس کے لیے، جس کو الحدث الاصغر کہتے ہیں، اس کے لیے وضو یا اگر پانی نہیں ملے تیمم اس کے لیے شرط ہے، تو اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں حتی یتوضا، یعنی کہ جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے، یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر طہارت کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز مردود ہے، قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب اس میں چاہے اس نے بھول کر نماز پڑھ لی، یا وہ اگر اس نے بھول کر نماز پڑھ لی، تو پھر اس کو
نماز دہرانا ہے، کیونکہ اگر پھر اس کو بعد میں یاد آیا کہ اس نے بغیر طہارت کے اس نے نماز پڑھ لی ہے، تو پھر اس پر اگر واجب ہے، جو نماز واجب ہے، فرض عین ہے، اگر اس نے وہ پڑھ لی تو اس کو دہرانا اس پر واجب بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری سے ابھی وہ بری نہیں ہوا ہے، اس پر ابھی بھی وہ ذمہ داری باقی ہے، اس پر وہ واجب باقی ہے، اس کو ادا کرنا ہے، تو وہ وضو بنا کر اس کو یا طہارت کی حالت سے وہ اس کو ادا کرے گا۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز ادا کی بغیر طہارت کے، تو پھر اس کے حکم کے اعتبار سے علماء کے دو قول ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ اس نے بڑا گناہ کیا ہے، لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، اس نے دین کے ساتھ کھیلا ہے، تو اس پر ہو سکتا ہے کہ اس پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے اس پر، کیونکہ یہ اس کو کہتے ہیں یہ جو احکام ہیں، یہ احکام یہ ہر ایک مسلمان کے لیے واضح ہیں، اس میں کوئی قسم کی اس میں ان احکام کو بدلنا یا ان کے خلاف کرنا یہ کبھی بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہر ایک مذہب میں بھی یہی کہا گیا ہے، جو فقہی مذاہب ہیں اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے بغیر طہارت کے، تو پھر اس نے بڑا گناہ کیا ہے، یا اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ وہ دین کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے، کیونکہ یہ اس کو کہتے ہیں معلوم من الدین بالضرورہ، یہ اس کے لیے کوئی یعنی مزید تفاصیل اور شریعت کا علم، فقہ کا علم، یہ سب ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے بھول کر نماز پڑھ لیا بغیر طہارت کے، تو پھر اس کو دہرانا ہے، اور کوئی جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ علماء کی طرف اس کا معاملہ کر دیا جائے گا، تو علماء اس پر حکم لگائیں گے کہ اس نے کیوں ایسے کیا ہے اور کیا اس کا حکم کیا بنتا ہے۔ تو طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی قسم کی نماز ہو، چاہے فرض عین ہو، چاہے فرض کفایہ ہو، واجب ہو، مؤکدہ ہو، سنہ مؤکدہ ہو، سنہ راتبہ ہو، نفیل ہو، جو بھی ہے، یہ ساری قسم کی نمازیں، کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ نعم۔ قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار۔ تو یہ حدیث کی روایت 3 صحابیوں نے کی ہے، ایک ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، و عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو تینوں نے یہی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویل للعقاب من النار، ویل کہتے ہیں عربی میں جو برباد ہونے والا ہے اس پر افسوس کرنا، تو للعقاب، عقاب ایڑیوں کو کہتے ہیں، من النار تو جہنم کی دھمکی دی گئی ہے یہاں پر۔ تو اس حدیث کا حکم یہ ہے کہ ایڑیاں، جو قدم کا پچھلا حصہ ہے، اگر وہ سوکھی رہ گئی تو پھر وضو جو ہے مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض اہل العلم نے یہ بھی کہا ہے کہ کیوں یہاں پر صرف ایڑیوں کا ذکر کیا ہے، دوسرے اعضاء کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ایڑیاں جو ہیں یہ پیچھے کی طرف ہے، اور وہاں پر عموماً وہاں پر نظر نہیں پڑتی ہے، تو غفلت کی جگہ ہے، تو اسی لیے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایڑیوں کا ذکر حدیث میں ہوا ہے۔ اب ایڑیوں کے مقابلے میں کونیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کونی دکھتی ہے، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو اس کی کونی وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن ایڑیوں کو دیکھنے کے لیے پھر اس کو تھوڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، وہ پیچھے گھوم کر جھک کر اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ایڑیوں کو دیکھنا ہے تو پھر، تو اسی لیے یہ
یہ جگہ جو ہے ایڑیاں جو ہیں یہ غفلت کی جگہ ہو سکتی ہیں وضو میں، تو اسی لیے اس کی طرف خاص توجہ اس حدیث کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ دوسرا، ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر جو اعضاء جن کو بھیگنا ضروری ہے وضو میں، ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ چہرہ ہے، دوسرا ہاتھ ہیں کونیوں تک، تیسرا سر کا مسح ہے، اور پھر چوتھا پاؤں کو دھونا ہے۔ تو جب یہاں پر یہ اور پاؤں آخری میں دھوئے جاتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ تو جب جو آخر میں دھوئے جانے والے اعضاء ہیں، ایڑیاں ہیں، پاؤں ہیں اور ایڑیاں ہیں، اگر ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تو پھر اس سے مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو اعضاء ہیں، چہرہ، ہاتھ کونیوں تک اور سر کا مسح، یہ سب جو ہیں یہ ان کی طرف بھی مطلب زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اعضاء کا بھیگنا بھی لازمی ہے وضو کے دوران۔ تو اگر ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں تو پھر وضو مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر وضو مکمل نہیں ہوتا ہے تو پھر طہارت مکمل نہیں ہوتی ہے، اور جب طہارت مکمل نہیں ہوئی تو پھر جو نماز پڑھتا ہے اس کی حالت ایسی ہے گویا کہ اس نے بغیر طہارت کے اس نے نماز پڑھی، تو بغیر طہارت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے والی حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، یہ حدیث سے ہمیں یہ حکم کا پتہ چلا ہے۔ تو اسی لیے خاص کر کے ایڑیاں جو غفلت کی جگہ ہو سکتی ہیں، لوگ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اسی لیے اس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ اور اسی لیے یہاں پہ جو دھمکی دی گئی ہے وہ جہنم کی دھمکی دی گئی ہے، آگ من النار، آگ کی دھمکی دی گئی ہے، کیونکہ جو بغیر طہارت کی نماز پڑھتا ہے اور اس کا حکم بن جاتا ہے گویا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو پھر اس نے جو سب سے اہم جو عبادت ہے وہ عبادت اس نے ادا نہیں کی۔ تو جو سب سے اہم عبادت نہیں ادا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کو سزا دینا، وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے وہ۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ویل للعقاب من النار، یعنی کہ افسوس ہے، افسوس میں الفاظ کی کمی کی وجہ سے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن افسوس ہے ان ایڑیوں پر، اور ان ایڑیوں کو جہنم کی آگ کی دھمکی دی گئی ہے۔ وہ ایڑیاں جو وضو کی حالت میں سوکھی چھوڑ دی جاتی ہیں، کیونکہ اگر ایڑیاں سوکھی رہ گئیں تو پھر حکم یہ ہے کہ طہارت مکمل نہیں ہوئی۔ تو الحمدللہ ہم نے آج 3 حدیثیں پڑھی ہیں، اور یہاں پر عشاء کا وقت ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہاں پر رکتے ہیں اور اگلے ہفتے باقی کی حدیث ہم پڑھیں گے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.